بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک سرکاری آفیسر تھا جسے گھومنے پھرنے کا اور شکار کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ وہ ہر ہفتے اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کر گھوڑے پہ بٹھا کر دور دراز کے علاقوں میں لے جاتا اور وہ لوگ وہاں جا کر مچھلی کا شکار کرتے تھے، پرندوں کا شکار کرتے تھے، جنگلی جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ ناظرین، یہ کام چلتا رہا اور لگاتار چلتا رہا۔ وہ سرکاری آفیسر ہر ہفتے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چلا جاتا اور وہاں جا کر وہ پکنک مناتے تھے۔ ناظرین، ایک دن شکار سے واپسی پر اس سرکاری شخص کی بیوی کو ایک گھونسلہ پسند آ گیا، یعنی پرندوں کا جو گھر بنا ہوا ہوتا ہے وہ پسند آ گیا، اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے گھر لے جائے اور اس کے اندر جا کے پول سجائے۔ اس نے اپنے خاوند کے سامنے خواہش ظاہر کی تو خاوند نے کہا کہ یہ کون سی بات ہے، 1 منٹ کے اندر ہم تمہیں یہ گھونسلہ اتار کے لا دیتے ہیں۔ اس نے اپنے نوکروں کو چاکروں کو کہا کہ وہ گھونسلہ درخت کے اوپر سے اتار کر لے آئے۔ اس کے نوکروں نے کافی محنت کی، لیکن وہ درخت کے اوپر چڑھ نہیں سکتے تھے کیونکہ کبھی انہوں نے درخت کے اوپر چڑھا ہی نہیں تھا۔ کافی محنت کرنے کے بعد وہ واپس آ گئے تو آ کر سرکاری آفیسر سے کہنے لگے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ان کی جو بیوی تھی، سرکاری آفیسر کی بیوی، اس نے کہا لیکن نہیں، مجھے یہ چاہیے ہے اور میں نے اسے گھر لے کے جانا ہے اور اسے اپنے گھر میں جا کے سجانا ہے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد وہاں سے ایک بچہ گزرا۔ اس بچے کو اس سرکاری آفیسر نے 10 روپے دیے اور کہا کہ جاؤ، یہ والا جو پرندوں کا گھر بنا ہوا ہے، پرندوں کا گھونسلہ بنا ہوا ہے، اس کو اتار کے لے آؤ۔ بچے نے پیسے لینے سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ میں یہ گھونسلہ نہیں اتاروں گا۔ تو سرکاری آفیسر سمجھا شاید اس کو پیسے کم لگ رہے ہیں، اس نے جیب سے 50 روپے نکالے اور بچے کو دیے۔ تو بچے نے پھر بھی انکار کر دیا۔ بچہ دور کھڑا تھا، نوکر جا کر اس بچے کو پیسے دیتے تھے اور اس سے جس طرح ڈیل ہو رہی تھی، بات چیت کر رہے تھے۔ ناظرین، بچے کو 10 روپے دیے، بچہ نہیں مانا، بچے کو 50 دیے، بچے کو 100 دیا، بچہ پھر بھی نہیں مانا۔ تو اس شخص نے، اس سرکاری آفیسر نے کہا کہ بچے کو میرے پاس لے کے آؤ، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی بچہ قریب آیا تو اس شخص نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں سرکاری آفیسر ہوں اور تجھے حکم دے رہا ہوں کہ وہ گھونسلہ اتار کے لاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تجھے اس کی اجرت بھی دے رہا ہوں، فری میں کام نہیں کروا رہا، تو جا کے ہمیں گھونسلہ اتار کے دے اور تو چڑھ بھی سکتا ہے۔ تو اس بچے نے جو جواب دیا وہ تاریخی جواب تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی، اگر آپ مجھے 1000 روپیہ بھی دیں تو میں اس درخت کے اوپر نہیں چڑھوں گا۔ پہلے تو عام سی بات تھی، لیکن جب اس نے انکار کر دیا تو پھر انا کا مسئلہ بن گیا۔ تو سرکاری آفیسر غصے میں آیا اور کہنے لگا کہ اب تمہیں اوپر چڑھنا پڑے گا۔ تو بچے نے کہا کہ بھائی جان، اگر آپ لوگ گھر جائیں، بچے نے سوال کیا کہ اگر آپ لوگ گھر جائیں اور آپ کے گھر میں آپ کے بچے نہ ہوں، انہیں کوئی اٹھا کے لے گیا ہو اور آپ کا گھر توڑ کے چلا گیا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ تو سرکاری آفیسر غصے میں آیا اور کہنے لگا کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ تو بچے نے مسکرا کے کہا کہ یہی بات ہے کہ جن گھونسلوں کو آپ اتارنے کی بات کر رہے ہیں، ان گھونسلوں کے اندر یا تو پرندوں کے انڈے پڑے ہوئے ہیں یا پھر ان کے بچے ہیں، اور پرندے جو ہیں وہ دانہ چگنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اگر وہ شام کو واپس آئیں اور اپنے بچوں کو یہاں نہ پائیں اور اپنے گھر بھی ان کو نظر نہ آئیں تو جتنی تکلیف آپ کو اپنا گرا ہوا گھر دیکھنے میں ہوگی، اتنی ہی تکلیف ان کو اپنا گھر یہاں پر نہ ملنے میں تکلیف ہوگی۔ بچے کی یہ بات سننے کے بعد سارے کے سارے پریشان ہو گئے، سب کے چہرے اتر گئے۔ تو اس شخص نے، سرکاری آفیسر نے کہا کہ ارے بچے، تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ بھائی جان، میں تو ان پڑھ ہوں اور یہاں پر بکریاں چراتا ہوں، یہاں پر کھیلتا کودتا ہوں۔ تو سرکاری آفیسر بڑا مایوس ہوا اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو کہنے لگا کہ میں نے اتنی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد اس گریڈ پہ پہنچا ہوں کہ میرے ہر طرف نوکروں اور چاکروں کی ٹیم ہے، میرے پاس دنیا کا سب کچھ ہے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مجھ میں انسانیت نہیں ہے اور میرے دل کے اندر کوئی اس طرح کی نرمی نہیں ہے جو اس بچے کے اندر ہے، جو اس نے بغیر پڑھے حاصل کر لی۔ اس بچے نے مجھے بغیر پڑھے ہوئے اتنا بڑا سبق دے دیا ہے جو میں ساری زندگی حاصل نہیں کر سکا۔ بچے کی بات سنتے ہی سرکاری آفیسر وہاں سے اٹھا اور گھر چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے شکار بھی چھوڑ دیا اور آگے کے لیے توبہ کر لی۔ تو ناظرین، انسانیت سب سے پہلے ہونی چاہیے، اس کے بعد باقی تمام چیزیں، باقی تمام خواہشات آپ کی پس پشت ہونی چاہیے۔ پہلے دیکھنا چاہیے کہ اس میں انسانیت کا بھلا ہے، کہیں ہم اپنی خواہشات کو پورا کرتے کرتے کسی کو خراب تو نہیں کر رہے، ہم کسی کے گھر برباد تو نہیں کر رہے۔ ہم تو دیکھتے ہی نہیں ہیں
کہ ہم کسی کا گھر خراب کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، ہم جو کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارا دل کہتا ہے ہم وہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہم نے کتنا بڑا نقصان کر دیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں تو لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔